نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان صحابہ، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ ہم اپنے آنے والے تمام معزز مہمان گرامی کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ مولانا اور ان کے ساتھ جو رفقا ہیں ان کو بھی دل کی عطا اب آپ تشریف رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو تاخیر ہوئی اس پہ بھی اللہ پاک آپ کو اجر عظیمت۔ خطیب ذیشان حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ سے بیان فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، وقال اللہ سبحانہ وتعالی قل متاع الدنیا قلیل، وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، کچھ عرض کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کی اس میزبانوں میں فوجی مقبول احمد صاحب دامت وفیضہم، جنہوں نے دعوت تو دی تھی اپنے بھائی حاجی محمد عمران صاحب کی شادی میں، مولانا محمد مفتی واری صاحب اور دیگر حضرات،
گو نہ گو کچھ نہ کچھ مصروفیات ہوتی ہیں. آج کا دن یہ طے پایا تھا. راستوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کچھ احتجاج میں، کچھ انتخاب میں، کچھ احتساب میں صبح و شام ایسی گزر رہی ہے. جس کو اپنا حق منوانا ہوتا ہے اس کا بہترین انتخاب ہے کہ روڈ بلاک کر دو اور پھر ڈنڈے کے زور پہ منواؤ. پیار کی پہچان لوگ بھول گئے. نہ پیار کی کوئی سنتا ہے، نہ پیار کی کوئی سمجھتا ہے، اور نہ کوئی پیار کی بات پہ عمل کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پیار والی بات سمجھ نہیں آتی. وہ بھی باپ سے ڈراتی ہے، باپ کے قریب نہیں کرتی. تیرے بن وہاں دے پھر ویکھی، اور پہلی باپ وہ تو پہلی باغی وہ باپ کے سامنے بار آتا ہی نہیں. محبت والے ارادے ہی، محبت والے ترانے ہی اندازے ختم ہوئے پڑے ہیں. دین کی مٹھاس ختم ہوتی جا رہی ہے اور گناہ کی کڑواہٹ مٹھاس کے اندر تبدیل ہوتی جا رہی ہے. آج کا یہ جلسہ آپ حضرات کو اس لیے نہیں بلایا کہ آپ اس مدرسے میں چندہ دیں. دے دیں کہ آپ کی مرضی ہے. کتنا کام ہو گیا الحمدللہ، باقی بھی ہو جائے گا. یہ اللہ نے آپ سے کروانا ہے. آپ نہ بھی چاہیں، اللہ نے آپ سے کروانا ہے، کیونکہ بھیجے اللہ نے اس کے لیے. ساری مخلوق میں سب سے اشرف ترین ہے، افضل ترین ہے، لیکن بھیج کہاں رہا ہے؟ دھوکے کے گھر میں. اس کو تو راج آسمانوں پہ کرنا چاہیے تھا. جنت میں بھیجتا، نکالا جنت سے اور بھیجا گا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ. یہاں قدم قدم پہ دھوکہ ہے. چمکنے دمکنے والی، اٹھنے پھوٹنے والی سب دھوکہ ہے. آنا نا جو تجھے میں نے تجھے تخلیق دی، جو تمہیں اچھا بنا کے پیدا کیا، کم از کم اس کا ہی خیال کر لینا. اچھائی کے ساتھ اچھائی، میگنٹ، مقناطیس. لکڑی کو نہیں پکڑتا. لکڑی کتنی قیمتی ہو، 2 روپے کا مقناطیس اس کے پاس نہیں جائے گا. لوہا لوہے کو ہی کھینچے گا. تو تو بھی اچھائی کو کھینچنا. تیرے اندر دل کی دنیا میں میں نے ایسی قوتیں پیدا کر دی جو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچے گی. تیرے چہرے میں، تیری آنکھوں میں، تیری نگاہوں میں، تیری آنکھ کے سرمگین حلقوں کے اندر، تیرے چہرے کی جاذبیت اور کوشش چہرے کے اندر ہم نے ایسی چیزیں ڈال دی تو تیری طرف کھینچیں گی. اچھی برائی یہ تو نہیں تمیز کرنی ہے. بتائیں گے یہاں گند ہے، یہ صحیح ہے. بتائیں گے یہاں نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا. سب کچھ بتائیں گے، سمجھائیں گے. پھر سمجھانے کے لیے اپنی پیاری ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے. اتنی محبتیں ہونے کے باوجود، اتنی کلاسیں لینے، کبھی نماز کی، کبھی روزے کی، کبھی زکوٰۃ کی، کبھی حج کی، پھر بھی تو فیل ہو گیا ہے. پھر ٹھیک ہے، جیسے فیل ہو کے بچہ گھر آتا ہے، ماں باپ سے مار پڑتی ہے، پھر میری مار پہ برداشت کر لینا. لیکن ماں باپ کی مار کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ درد اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے. میری ایک سڑک تو نے سہنی کوئی نہیں، ایک نہیں سہنی. کسی کے سامنے جب انسان جھکتا کہتا یار یہ لے لے، تیری مہربانی، اس کی سفارش جس کے فون کرا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ. مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، ابھی میں نے سننی کسی کی نہیں. ان کی تو میں تب مانوں کہ یہ میری مان کے آئے ہوں. سفارشی بھی وہ لے کے آ رہے جنہوں نے میری نہیں ماننی، میں ان کی کیسے مان لوں گا؟ ماں تو جو دیا وہی لیا، بس یہ کام آئے گا. یہ جلسے کروانے کا، آپ کے وقت کو لینے کا مقصد یہ میرے پیاروں ہوتا ہے کہ جس چیز کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہو اور اس کی ویلیو زیادہ ہو، اس چیز کی ویلیو اور ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے پھر سوچنا سمجھنا پڑتا ہے کہ ڈیمانڈ کو کیسے پورا کیا جائے. اس وقت پوری دنیا کے اندر، میں پچھلے مہینے بھی ساؤتھ افریقہ میں تھا، کسی تبلیغی دورے میں 15 دن گزار کے پھر حرمین کے سفر پہ چلا گیا. پھر اگلے مہینے مزمبک کا ارادہ ہے جانے کا، انشاءاللہ دعا فرمائے ہوں گا مزمبک کا. تو بڑا ڈیمانڈ ہے. مسلمان 2% ہے، کام 100% ہے، یا 100% مسلمان، کام 2% نہیں. عیسائیوں کے ملک کے اندر اس فقیر نے دن رات گزارے، تقریباً 36-35 جگہ پروگرام کیے. 4 شہروں کے اندر جہاز میں بھی بائی روڈ گیا. میں نے کہیں گانے کی آواز نہیں سنی.
2% مسلمان کہیں گانے کی آواز نہیں، یا 100% مسلمان کہیں قرآن کی آواز نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے، یہ آپ کی میری وجہ سے۔ ہم نے ان کو اسلام بتایا کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور۔ یا دوسرے ملکوں سے ہمارے بچے ہمیشہ کے لیے واپس نہیں آ رہے کہ کردار میں، کہ صورت میں، کتنے لوگوں کو پیسہ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ آپ کی یہ باؤنڈری چھوٹی ہوگی، اتنے بڑے بڑے مارٹ، ایک بندہ بیٹھا ہوا پورے مارٹ کو، پورے دنیا کا سارا خزمان لینا، 1,00,000 روپے کا پاؤں کا جوتا تھا پہننے کا، اور مجال ہے کوئی جھاڑنے والا ہو، مجال ہے کوئی ہو، آپ اٹھیں گے جوتے کو ہاتھ لگائیں گے، دور سے بندہ آئے گا، پلیز یہ چاہیے، دکھائیں گے، لینا ہے۔ آپ کس دکان پہ چلے جائیں اور جا کے 3-4 تھان کھلوا دیں، جب آپ نیچے اتریں گے آپ کو اتنا ذلیل کر دیں گے، انہیں کہنے رہنا ہے، وقت ضائع کرنا ہے۔ مالک خبردار ایسا دکاندار نہ چڑھایا کرتے، بندے تمیز کوئی نہیں۔ ایک جگہ مجھے لے گئے اور مجھے مارٹ کے اندر، مغرب میں میرا بیان تھا عصر کے بعد، وہ میرے پاؤں کا جوتا کوئی بڑا، کیونکہ وہاں سائز فرق ہے، چور سائز ہے کیا کہتے ہیں، تو پونا گھنٹہ تک مجھے فیشن والے پسند نہیں آئے، پر مجال ہے کسی، میں نے دکان سے کھلوا دی، مجال ہے کس کے ماتھے بلا، میں کہا بس، میں کہا اوکے سوری، میں کہا سوری بھائی، میں نے کہا اوکے۔ حالانکہ 5-6 بجے مارکیٹیں کلوز ہیں، یا دکانداری 12 بجے ہوتی۔ مسلمانوں کو تو صحابہ کی طرز پہ چلنا چاہیے تھا، عصر کے بعد کام بند، اب وقت اللہ کا، گھر کا اور اپنی ذات کا۔ رات کے 3 حصے ہیں، ہمیں ایک ہی حصے میں حق نہیں ملتا۔ رات کا حصہ، ایک حصہ بچوں کا، بیوی بچوں کا، ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنی ذات کا۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب ہے۔ 6 بجے مارکیٹ کے اندر سناٹا، ایسا لگتا ہے جیسے وہاں کوئی جانور بھی نہیں ہے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد پاؤں رکھنے کی آپ کو روڈ کے اوپر جگہ نہیں ملے گی 4 بجے۔ ایک ترتیب مسجدیں، اللہ، میں کہتا ہوں وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہوگا جیسے وہاں کی مسجد۔ باتھ روم میں جاؤ، آپ نے صابن استعمال کرنا یا وہاں پہ شیمپو کرنا، تولیہ واش روم کا علیحدہ، وضو کا علیحدہ، پھر پاؤں دھوئیں گے، منہ دھونے کا تولیہ صاف کرنے کا علیحدہ، پاؤں کا علیحدہ۔ اگلی نماز کے اندر پھر آپ کو وہی ملیں گے، یا تو قلیم پر سجدہ کر کے دیکھ لو، جان نکل جاتی ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا کہ مسلمان کو کمتر کر رہا ہوں۔ آج جو مار پڑ رہی ہے نا ہمیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، حضور کی ختم نبوت پر انگلی، کسی کتے کی کیا مجال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر انگلی اٹھائے؟ یہ آپ کی میری وجہ سے۔ کیوں؟ ہم اسلام بتلا کچھ اور رہے ہیں، دکھا کچھ اور رہے ہیں۔ اب میں سوچ رہا تھا، میں گفتگو کیا اللہ دل میں ڈال دیں، جب آپ کتاب سے مانگیں گے آپ کو کتاب سے ملے گا، جب اللہ سے مانگیں گے پھر آپ کو اللہ سے ملے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ 4-5 بچے کھیلتے ہو نا، 4-5 بچے گلی کے اندر، ان کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، ان کی شلواریں بھی نیچی ہوتی ہیں، تو یہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ان کو دیکھ کر ٹوپی اتار کے جیب میں ڈال لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ، اسے یہاں ماحول ملا تھا مدینے والا، اور جب گھر کے اندر گیا اللہ اکبر اسے ماحول ملا کافروں والا۔ یہ سارے علماء بیٹھے، ان سے پوچھو جس کے سر پہ ٹوپی دوپٹہ نہیں اس کی گواہی اسلام میں قبول ہے؟ جس کے سر پہ چادر، جس کے سر پہ ٹوپی پگڑی نہیں، اسلام اس کی گواہی قبول کرتا ہے؟ اسلام میں تو اس کی گواہی کوئی ننگے سر والے کی۔ کتنے نعرے سنے آپ نے پورے پاکستان دنیا میں، انگلینڈ کے اندر بھی جلوس نکلا تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کافروں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ مسلمان ان کے غلام ایسے، ان کا کھاگا کیسا، اٹھاؤ ختم نبوت کی پکڑی پر کرو حملہ۔ کل کا آپ نے کلپ دیکھا ہے، مسلمانوں میں تو کھانا نہیں چاہیے تھا۔ اسرائیل نے فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا، پھر ان کو ننگا کیا، میرے پاس کلپ ہے، ان کو ننگا کیا، پھر ان کے منہ کے اوپر پیشاب کیا کھڑے ہو گئے۔ یا لکی رانی سرکزی، وہ سرکزی بند نہیں ہوئی، چل نیکی نہیں چھوڑی، تم نے کرنی شروع کی، گناہ تو بند کرتے۔ اور یار میں بڑا غمگین ہوں، دروازے بند کر دو، ٹی وی دی آواز اونچی کر دو،
اما کہہ رہی پیو نو بلا کے لا، پتر نو بلا کے لا، کی ہویا کمر جماعت پیا گانے دی آواز اونچی کی ہوئی، کہتا بھائی مجھے چھڑ دو، مجھے سکون لین دو۔ اس چیز سے جب نسلوں کو سکون ملنے لگ جائے تو پھر غدار مصطفیٰ پیدا ہوں گے، غلام مصطفیٰ پیدا نہیں ہوں گے۔ ٹی وی کی آواز کو اونچی کر، ماں قرآن پڑھے، کما آہستہ پڑھ، میری نیندر خراب ہو رہی، اس گھر کے اندر عبد القادر جیلانی کھیلے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کتنے جلسے کرو گے؟ کوئی شہر کا گاؤں ایسا نہیں جلسہ۔ آج میرے گھر سے نکلی 8واں 9واں دن ہے، اور پچھلا ہفتہ یہ میرے خیال سے کوئی 40 کے قریب شہروں کے اندر تو میں ہوا ہے پروگرام، 12 13 40 کے قریب شہروں کے اندر، ایک دن میں 4 3 5 ایک ریشو چل رہا ہے۔ وہ کشمیر کی پہاڑیوں سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک، جب گاڑی بھی رکو گے کہ نہیں چل سکتی۔ جلسوں کی کمی نہیں ہے، اسلام کو جو بتلایا جا رہا ہے اس کی کمی نہیں ہے، کھول کے بتلایا جا رہا ہے، لیکن دکھلایا نہیں جا رہا ہے اسلام۔ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، اب وہ کسی ملک کے اندر جاتا ہے، اپنا قومی سنت والا لباس چھوڑ کے وہاں کا لباس پہن کے کھڑا ہو جاتا ہے، کس کو کیا بتا۔ ہمارے پاکستان کے اسکول سسٹم کو آپ دیکھ لیجئے، میں مدرسوں کی نمائندگی نہیں کرتا، مدرسوں کو ایک طرف کر دیجئے۔ کالج کی باؤنڈری کراس کرنے کی آپ کو چوکٹ دیر ہے تو برقع آپ کو اتارنا پڑے گا۔ ایکسکیوز می، گھر سے جوڑا باندھ کے مس جا رہی ہے، اسکول میں جا کے بچوں کے سامنے کھول رہی ہے، وہ اس کو ماں سمجھیں گے؟ یہ وہ جو میری نسل کو تیار کرے گی، جس کا گلا یہاں تک کھلا ہوا اور شلوار پنڈلیوں تک ہے، اور یہ بغیرتی والا لباس پہن کے جسے باپ کا حیا نہ آیا، اس سے تیرے بچے کا حیا آئے گا۔ سٹور میں تیار ہو گئی، حمام میں، گھر تیار ہو گئی، باپ کی انگلی نہیں اٹھی، یہ کیا کر رہی ہے؟ میں نے پگڑی باندھ کے شہر کے اندر پھرنا، میری پگ کا خیال کر کماند کے اندر 36 بہنوں تنوں کو ماں دی گال کٹے، تھی ماں چھڑا نہ دسا ماں دی گال کٹے سی، یدی میں نہ کردا سینہ پر تھان کے کوئی نہیں، جیلاں بھی کوئی بندیاں نوں ہوندیاں نے، کوئی نہیں سزا موت تے تینوں تے میں نکرے لاواں گا، اور ماں دی گال تین برداشت نہیں ہوندی، ماں ننگی پھرے برداشت ہوندی بغیرت۔ انگلیاں برقعوں پر اٹھاتے ہو، انگلی مولیوں پر اٹھاتے ہو، غیرت کہاں ہے؟ سارا بازار سارا گاؤں تو تمہارا عورتوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو کبوتر اڑا رہے ہوتے بے کے اور ڈکے گھور رہی ہے، تو کبوتر اڑا رہے ہیں مسکینہ تان کی گٹری فوٹو کی ڈھا کے لا رہی ہے کوئی شرم تھوڑی؟ آؤ تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاؤ، علماء تائید کیجئے گا۔ بچہ جب جوان ہونے کو آئے، تھوڑا ابھرنے لگے، اسے ماں بھی اپنے ساتھ نہ سلائے، ماں نے ساتھ سلایا، بچے کا حیا والا حصہ ماں کے حیا والے حصے کے ساتھ ٹکرایا، ذہن کے اندر تھوڑی سی شہوت والا ارادہ رہ گیا، علماء بتاؤ نکاح باقی رہتا ہے کہ نہیں؟ سو جا نکاح بھی رہے تھے، بہن کے ساتھ اس کی کمر لگی ہوئی، بہن کے ساتھ اس کا پیٹ لگا ہوا، اور دل کے اندر یہ ایک دماغ گھوم گیا، جسم یہاں جڑا اور نکاح کا تعلق وہاں ٹوٹ رہا ہے، ماں کے ساتھ۔ اور بھائیو اللہ کے واسطے، تم نے کمرے تو علیحدہ کر دیو، لوگو منجیاں بھی علیحدہ کرو، تمہیں پتہ نہیں میرے عزیزو آج معاشرے کے اندر عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اس وقت سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ جب بے حیائی کے ٹی وی گھروں کے اندر آئے تھے، انٹینے لگ گئے تھے، تو لوگ کہہ رہے تھے گوں کے ٹوکرے، ڈشوں کو گوں کے ٹوکرے کہہ رہے تھے، انگریز نے چل چلی، انہیں کہ انہی کے پیسوں سے ان کے منہ پر تماچے مرواؤں گا، 2-2 لاکھ روپے 4-4 لاکھ روپے کے موبائل ہاتھوں کے اندر لیے ہوئے ہیں، بٹن دبانے کی دیر ہے، پوری دنیا کا ننگا بناتے رہے، میرے گھر کے اندر آ جاتا ہے، دیندار بھی محفوظ کوئی نہیں، دنیا دار بھی اس سے محفوظ کوئی نہیں۔ جو ماں تھوڑی دیر پہلے ٹک ٹاک کے اوپر بے حیائی دیکھ کے آئی، وہ تھوڑی دیر کے بعد میرے عزیز بچے کو کہے گی لے پتر شور نہ کری، اے دیکھ لے آرام نال، اور نہیں شور کرو گا، میں موبائل پڑھاتا، ہاں تو اسی اپنا آرام نال کام کرو جی،
آپ لکھو کوئی بات. اس کو جا کے بتا 4 چکر لگا, 4 مرتبہ جا کر اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھ کیا خلط ملط کر رہا ہے. ماں بیمار ہو رات کو اٹھ نہیں سکتا, ابا بیمار ہو رات کو اٹھ نہیں سکتا, میرے عزیزوں اسکول کا کام کرنے کے لیے رات کو اٹھ نہیں سکتا. یہ صبح دیر سے کیوں اٹھا؟ نہ ماں کے پیر دبائے, نہ ماں کی ٹانگیں دبائی, نہ ابا جان کی ساری رات خدمت کرتا رہا, پوری دنیا کی فحاشی موبائل کی فیس بک کے اوپر دیکھتا رہا. اللہ اکبر, معلوم ہوا آنکھیں اس کی سوجی پڑی ہیں, ساری رات تیرے گھر سے بغیرتی اور بے حیائی کا جنازہ نکالتا رہا ہے. یہاں سیرت نظر نہیں آتی؟ تیرے 60 سال کی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے آدھے گھنٹے کی تقریر کے اندر ختم کر دیا ہے. میرے پیاروں, میرے دوستوں, کیا یہی نبی کی سیرت ہے؟ سیدہ آمنہ کی گود میں آئے, کوک میں آئے, پھر رحمت دو عالم کوک میں آ گئے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ لے گئی, پھر مائی شیمہ کی گود میں بکریاں چرا دی, پھر اس کے بعد آپ آئے اور آ کر فاطمہ زہرا کا نکاح کر دیا, علی کے ساتھ شادی کر دی, پھر غار میں چلے گئے, غار سے مدینے میں چلے گئے, اور مدینے سے میرے عزیز پھر غار میں جانے, پھر مکے میرے, پھر معراج میں چلے گئے, پھر مدینے چلے گئے, مدینے سے دنیا سے چل واپس چلے گئے. اللہ اکبر, انگلی کا اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اللہ اکبر, جابر کی ہنڈیا پہ ہاتھ پھیرا, روٹیوں کے اندر برکت آ گئی. جلابیب کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, اس کی بینائی واپس آ گئی. کہ یہی سیرت ہے؟ یہ تو شان مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر, یہ تو حلیمہ کی گود میں, آمنہ کی گود میں, مکے کی دھرتی پر یتیمی کا تاج پہنتے ہوئے اللہ نے نبی کے شان کو ظاہر کیا. پروگرام مصطفیٰ کیا ہے جس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتھر کھانا پڑے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے. اس کے بعد سارے بیٹھو جی, دعا کے بعد بول خیرات کا انتظام ہے, لنگر کھا کے جائیو. آدھا گھنٹہ میرے عزیزوں کسی پروگرام میں بیٹھو, جب تک منہ گیلا نہ ہو, منہ سلونا نہ ہو, منہ میٹھا نہ ہو, اس وقت تک میلاد جلسہ نہیں ہوتا. ذکر کس نبی کا کر رہے ہو جس کو 3.5 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بھوکا بٹھایا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا, ابا جان کے جسم سے لپٹ کے رونے لگی. اللہ اکبر, چہرے پہ پریشانی کے اثرات ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اما فاطمہ زہرا عرض کرنے لگی, ابا جی آپ کی حالت اللہ دیکھ رہا. کہاں؟ کہ ابا جان بتاؤ کب تک آپ کو مکے کی گلیوں میں مار پڑتی رہے گی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسوں کو صاف کیا, بیٹی کے آنسوں کو صاف کیا. کہ بیٹی دن گزر گئے جو گزرنے تھے, آنے والے وقت میں اللہ نے تیرے باپ سے وعدہ کر لیا, ان قریب جس کلمے کی خاطر مجھے مکے کی گلیوں میں مٹ پایا, وہ کلمہ ہر کچے پکے مکان تک اللہ نے پہنچانے کا وعدہ فرما لیا ہے. انسان کو میرا عزیزو احساس ہو تو زندگی میں ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے یار میں خود پریشان ہوں, میں تیرا احساس کیا کروں. خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے تو خوشی میں انسان دوسرے کا احساس کرتا ہے. میرے نبی خوشی میں بھی امت کا احساس کر رہا ہے, اپنوں کا میرے عزیزو غمی میں بھی احساس کر رہا ہے, پیٹ میں پتھر باندھ کے بھی امت کے حق میں ہاتھ اٹھا رہا ہے, طائف کی گلیوں میں مار کھا کے بھی امت کے حق میں ہاتھ اٹھا رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر انور میں اتارا گیا, آپ کی قبر مبارک میں اتارا گیا, میں نے حدیث پاک پڑھی تھی وہ میں نے جلسے کے اندر کر دی. یہ پچھلے جمعے کے بعد, جمعے کی نماز کے بعد مولانا عبدالکریم ندیم کے یہاں میرا بیان تھا امداد العلوم میں سالانہ جلسے پہ. شیخ بیٹھے تھے, میں نے کہا مولانا آپ تو محقق ہے, میں نے یہ حدیث پاک پڑھی اور یہ میں نے بیان کر دی, اگر یہ صحیح ہے تو آگے بیان کروں گا, اگر یہاں کچھ اونچ نیچ ہے تو معذرت میں معافی مانگ لیتا ہوں. فرمانے لگے کیا؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا تو جس صحابی نے آپ کو قبر میں اتارا تو دیکھا آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے, صحابی نے کان آپ کے منہ کو لگایا, آپ کے لبوں سے آواز آئی اللہم اغفر لی امتی, قبر میں جاتے بھی امت کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے. مولا کیا سو نکل ہے؟ کہ مولا میں بتاتا ہوں حدیث کیسے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر مبارک میں اتارا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ کپڑا تھا. صحابی نے غور سے دیکھا تو یہ ہونٹ یہاں سے یوں ہل رہے تھے, کپڑا اندر باہر ہو رہا تھا. صحابی نے ہم اللہ فرمان لگے, صحابی نے یوں کر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کان لگایا اللہم اغفر لی امتی کا نعرہ زبان سے باہر آ رہا تھا.
ایسا غمخوار اللہ نے نبی عطا فرمایا اور ایسی لاپرواہ امت. جاؤ جا کے میرے عزیزو حمام والوں سے پوچھو تیری دکان پر کون سی قرآن کی آیت نہیں جو لکھی ہوئی نہ ہو, کون سا نعت کا شعر ایسا نہیں جو لکھا ہوا نہ ہو. دستے کے اندر بارش ہو گئی, کیچڑ ہے, دیکھنے کے باوجود انسان گر جاتا ہے. باپ بجائے پیار کرنے کے تھڑک کر کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. انا نظر نہیں آتا ماں نے کپڑے اڑے تو کرتے اس کو. ماں علیحدہ پٹائی کرے گی, باپ علیحدہ پٹائی کرے گا, بھائی علیحدہ کار مروڑے گا. چلتے نو گھر میں دساں بہن پترے کپڑے دھوتے علیحدہ پٹائی کرے گی. ایک مرتبہ نہیں بار بار قرآن پاک میں مذمت کر دی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب ہو گئی, جوا ہو گیا, اللہ اکبر, شطرنج ہو گئی, بتوں کی عبادت ہو گئی, اللہ نے سب کی سب کو حرام فرما دیا ہے. لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر, حاجی صاحب میں تیری بات نہیں کرتا, نہ میں نے آپ کو دیکھا نہ آپ نے مجھے دیکھا, نہ میں نے آپ کی شادی کے کھانے کھائے نہ چاول کھائے, جنہوں نے کھائے انہیں مبارک. لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر, آپ کی بات تو نہیں کرتا. علاقے میں کتنی شادیاں ہوئی, رحمت عالم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہم نے اپنی اسے شادیوں کے اندر جائز قرار دیا ہے. کہاں پیدا ہوئی تھی, کہاں جمی تھی, کہاں پڑی تھی, پتہ نہیں کس ماں کا دودھ پیا ہوگا جو ہر مہینے میں قرآن پاک ختم کرتی ہوگی, پتہ نہیں کس غیرت والے باپ کی دی ہوگی. باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد تائے چاچوں نے منہ نہ لگایا ہوگا. خدا کی قسم یہ گھر کی عورت بازار کی زینت بنی ہوگی, اور بغیر تھا اپنی بیوی کی گود میں تو عبدالقادر جیلانی مانگتا ہے. اس جیسی عورت کو شادی والی رات ننگا نچا رہا ہے, کہاں سے آئے گا عبدالقادر؟ بیاہ کیڑا بار بار ہونا ہے, موت بھی پتر کیڑی بار بار آنی, موت بھی کو دفعہ آنی ہے. اگر بیاہ بار بار نہیں تو موت بھی بار بار, وہ بھی ایک ہی دفعہ جھٹکا لگے گا. دیکھنا آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہے, پاکستان ایکسپریس میں میں ٹوبا ٹیکسی سے بیٹھا, میں نے کراچی پتہ نہیں حیدرآباد جانا تھا. گاڑی 2 منٹ کا سٹاپ, گاڑی ہارن مارے, پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے برات آئی. چکن کا جوڑا پہن رکھا تھا, میں نے خود دیکھا بہن بھائی کی برات میں ناچ رہی تھی ڈھولک کی تھاپ پر. وہ گاڑی بھی کے با خدا دا واسطہ گڈی جا کے حرام زدگی مر کو مانے. جب گاڑی آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوئی, ڈھول والا بھی گاڑی میں, دولہا بھی گاڑی میں, اللہ کی عزت کی قسم جو بہن ناچ رہی تھی اس نے پائیدان پہ پاؤں رکھا, پھسلا سیدھی اندر. ایک موت کے جھٹکے نے کچھ عمر نکال کے رکھ دیا. کپڑے اترے, میری آنکھوں نے دیکھا جو کپڑے پہن کے چکن کا جوڑا ناچ رہی تھی اس کے جسم کے اوپر کپڑا ہی کوئی نہیں تھا. یہ دھڑ مل گیا, سر ملا ہی کوئی نہیں. 1122 والے آگے دیکھنے کے بعد گاڑی کے پہیے کے اندر جا کے سر گھسا ہوا تھا. خدا کی قسم جو اپنے چہرے کو مٹکا مٹکا کر گانے گا کے ناچ رہی تھی, ملک الموت نے ایک جھٹکے کے اندر زبان کو کاٹ کے رکھ دیا. اس وقت لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ 2 منٹ پہلے تو ٹھمکے لگا رہی تھی, اب اس کا سر 1112 والا اس کے بالوں سے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے. جامعہ کے سالانہ پروگرام پر آنے والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اللہ اکبر, اس حالت کے اندر کہ مرتے ہی کفن بھی کپڑا کھینچ لگ گیا, مجھے بتاؤ اس وقت جنت کے اندر ہوگی. اللہ معاف فرمائے, پتہ نہیں کون سی اس کی اللہ جل شانہ کو عمل پسند آ جائے. یہ تو مالک کا کام ہے. بخاری شریف میں بخاری شریف کی حدیث ہے, علماء اکرام نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, ہر لحاظ سے اعمال میں نیکیوں میں پورا ہوگا, تب بھی مالک کائنات کی طرف سے بخشش کا آرڈر نہیں ہوگا. کہیں دکھلاوا آ جائے گا, کہیں ریاکاری آ جائے گی, کہیں نمود و نمائش آ جائے گی, کسی کو نیچا دکھانا اونچا اٹھانا آ جائے گا. اللہ میں جامع کتھے. اللہ فرمائیں گے تیرا ایک عمل میرے پاس ہے. صبح اپنے گھر سے نکلا تھا, جیسے تو نے گھر سے باہر قدم نکالا اتنی بڑی ٹہنی کانٹے والی باہر پڑی ہوئی تھی. میرے بندے رات کا اندھیرا تھا, صبح کا اجالا کوئی نہ تھا. اس وقت تو تھا یا میں تھا, تو کر رہا تھا, میں تجھے دیکھ رہا تھا. تو نے وہ ٹہنی اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی کہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھ جائے. اے بندے, ہر عمل کے اندر دکھلاوا آیا, اس عمل کے اندر مجھے اخلاص نظر آیا. اے بندے, میں نے ٹہنی اٹھانا اتنا مجھے پسند آیا, میں نے اس کی برکت سے یہ عمل بھی قبول کر لیا, سارے تیرے کھوٹے عملوں کو میں نے قبول فرما لیا.
ہر حال میں میرے پیارو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ جل شانہ کے آگے جھکنا چاہیے، ہر حال میں اللہ سے اپنے آپ کو جھکا کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں میرا عزیزو، ہم نے تو توبہ کا اور معافی کا وقت بھی 15 شعبان اور شب برات کی رات رکھا ہوا، لیلۃ القدر کی رات رکھا ہوا۔ خدا پاک کی قسم کسی کو کیا پتہ کہ شب قدر نصیب ہوگی کہ نہیں، لیلۃ القدر نصیب ہوگی کہ نہیں، کیا پتہ شب رات کی رات آوے نہ آوے۔ جس وقت موقع ملے ہلکی سی زبان ہلا کے کہہ دیا کہ اللہ معاف کر دے، اگر اس کی رحمت میں پیار آ گیا خدا کی قسم ہونٹ جننے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 3 اللہ کے ولی حرم پاک میں بیٹھے ہوئے تھے، 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک حضرت بلخی رحمت اللہ علیہ، ایک حضرت مسیح رحمت اللہ علیہ، ایک مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، تینوں بیٹھے۔ توبہ پر بات چھڑ گئی، یا تو جہاں بیٹھو، اگر نے پتا پٹرول سستا ہو گیا، سائیکل تیرے کول ہے نہیں، تینوں کی لینا پٹرول دی بیستا۔ تمہارے اس گاؤں میں شاید فوجی صاحب کے پاس ڈالر پاؤنڈ ہو، ہمارے پاس تو ہے کوئی نہیں، جیسے ہے ہی نہیں، تو جس راہ گزرنا نہیں تو راہ گزر۔ چھوٹے بچے تیل مہنگا ہو گئی، ابو کے اندر بھی لے کتے چلنا مدرسے، خبردار موٹر سائیکل نہ جا لے کے جا، پٹرول مہنگا ہو گیا، اور کہا جا پیودہ موٹر سائیکل لے جا، مربے جب بھی روٹی پھڑا کے آ جا لے، اپنی پسند میں سب کچھ۔ یہ 3 اللہ والے حرم میں بیٹھے ہوئے، توبہ پر بحث چھڑ گئی کہ نیکی پہ بحث چھڑا کرو۔ اگر میں کسی مسلمان کی مدد کروں، مولی صاحب جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمائیے مسلمان کی مدد کرنے پر اللہ کیا اجر دیں گے؟ ہمارے پڑوس کے اندر بہت غربت ہے، مولی صاحب 2-4 گھر امیر ہیں، مولی صاحب جمعے میں سارے آئے ہوتے ہیں، اسٹیٹ فارمر تو ہم بات نہیں کر سکتے، آپ موضوع بنا کے گفتگو کیجئے، غریبوں کی مدد کرنے والے کو اللہ کیا دیں گے؟ فقیر کو اپنے ہاتھ سے دینے والے کو اللہ کیا دیں گے؟ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبینا صحابی ہے، اپنے چرپائی سے لے کر دروازے تک رسی باندھ رکھی ہے، کوئی فقیر آتا اپنے ہاتھ سے معذوری کے عالم میں اس کے ہاتھ پہ دے کے آتے، خیرات دے کے آتے، گھر والے کہتے حضرت ابا یا دوسرے صحابی ابا جی ہم حاضر ہیں، ہمیں کو فرمائے، جب خیرات دے کے آتے تو آنکھوں سے آنسو آتے، کہ بیٹو یہ زحمت میں تمہیں خود ہی دیتا، روٹی میرا آگے رکھتے ہو، پانی میرا آگے رکھتے ہو، منجا بستر میرا بچھاتے ہو، یہ فقیر کے لیے میں خود کیوں اٹھتا ہوں، اس کے ہاتھ پہ کیوں دے کے آتا ہوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کانوں سے سنا، حضور نے فرمایا تھا جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے گا اللہ اسے بری موت سے محفوظ فرمائے گا۔ کہا موت اور کہا فقیر کو دینا، ایسی بحثیں کرو، ایسے بیٹھ کے مشورے کرو۔ بچے تو کرکٹ کھیلتے تھے، بزرگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، چائے پیتے بس اور کی کرنا، نوکریاں کر لیا، کام کر لے، اب بیٹھے درخت کے نیچے گالیاں دے رہے ہیں، حکے کی وہ سڑکی سی گھوم رہی ہے اور بٹوں سے وہ شطرنج کھیل رہے ہیں، اللہ کے بندے۔ تو عقل پڑتی ہے میرے عزیزو، جن ہاتھوں میں ہتھیار ہونا چاہیے تھا، خدا کی قسم پوری دنیا کو اسلام کے اندر تبدیل کرنے کا، آج میرے عزیزو ان ہاتھوں کے اندر آپ کے سامنے لکھتا کیا ہو رہا ہے؟ بے حیا فحاشی مشورے ہوتے کہ علاقے کے اندر 400 بچہ ہے، بتاؤ ہم کیا کریں، 400 بچہ بے حیائی کی نظر ہو رہا ہے، علماء کیا کتنے مر جائے علماء جا کے جلسے کراوے مولوی، میتہ نواوے مولوی، جنازے پڑھاوے مولوی، کرنا چزان دے مولوی، نکاح پڑھاوے مولوی، میتہ نو غسل مولوی، اور کھیل لگ جائے بھائی لگ جائے کتے جاتے۔ اور مجھے ایک اور افسوس ہے، میں فوجی صاحب سے کہوں گا خدا نے کہ کتنی جگہ آپ کو دی ہے، 11 کنال جگہ ہے، مولی واری صاحب کتنا عرصہ ہو گئے یہاں پہ؟ 2 سال، اللہ کرے 100 سال ہو جائیں، اور مولوی کی تنخواہ مولوی کی مدت 5 سال بہت مشکل ہے، حکومت 3 سال کڑی بھی لندی مولوی کوئی نہیں کرتا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میرے پیارو 11 کنال جگہ ہے، اللہ کرے ان کے دل کے اندر اللہ بات ڈال دیں، مدرسہ تو میرے عزیزو ایسا بنے گا، ماربل بھی اس کے اندر ایرانی لگے گا، پتھر بھی میرے عزیزو امریکہ کا لگے گا، لیکن مولی صاحب کا انشاءاللہ جو مکان بنے گا پردہ ضرور ہوگا لیکن دروازہ اس کا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے بدل کرو۔ بابو جی مولی صاحب تنخواہ مانگ لے، اضافی مانگ لے، مولی صاحب مسجد کا پیسہ فتوہ لے لئیے، اور جو باتھ روم کے اندر گرم اور ٹھنڈے پانی کا سسٹم کر رکھا ہے اگنے موتی اس کو بھی فتوہ لیا کہ نہیں؟ 5 اے سی کی الماریاں لیا فتوہ؟
نہ میرے پیارو دو نمبری چھوڑ دو. 40 سال مولوی صاحب تمہارے علاقے میں کام کر کے جائے. 40 سال کے اندر بتاؤ کتنے جنازے پڑھائے ہوں گے, کتنی میتوں کو دفنایا ہوگا, کتنے بچوں کو کلمہ پڑھایا ہوگا, کتنے نکاح پڑھائے ہوں گے. لیکن میرے عزیزو, خدا نہ کرے اگر مولوی صاحب بیمار ہو جائے, اللہ نہ کرے اگر مولوی صاحب فوت ہو جائے, تو پورا محلہ مولوی صاحب کا پورے علاقہ مل کے مولوی کے 2 بچوں کے خرچہ برداشت نہیں کرتا. مولوی صاحب کتنے پیچھے چلے گئے نا, کیوں نہیں ابا مولوی صاحب فوت ہو گئی سی نا جی, پتہ نہیں ماں پتہ نہیں کتنے لے گی ہونی. اللہ ماں کا تیرے بچوں کو تو نے جنت کے اندر پہنچا دیا, اس کے بچوں کو تو نے دھکا مار کے کھڈے میں پہنچا دیا. خدا پاک کی قسم ہے, تو 11 کنال جگہ ہے, وہ لوگوں مسجدوں کو بچنے کنال کی بنی ہوئی 2 کنال کے مدرسے بنے. 40 سال تمہارے محلے کے اندر خدمت کرنے والا, اللہ اکبر, 5 مرلہ تو دور کی بات ہو, 3 مرلے کا مکان دینے کی اجازت کوئی نہیں دے رہا. خدا کے واسطے رحم کرو اپنے پر, رحم کرو اپنے پر. یہ وہ لوگ ہیں میرے عزیزو جن کی زبانوں پر اللہ بولتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں پہ حق بولتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر پر تاج نبوت تو نہیں آیا لیکن ان کے سینوں کے اندر علم نبوت آ چکا ہے. کاش کتنا اچھا ہوتا کہ 30 سال تمہارے علاقے کا 25 سال مولوی صاحب گزارتا, کہ مولوی صاحب اپنے آپ کو جانے نہیں دینا. اس وقت آئے تھے آپ کی داڑھی کوئی نہیں تھی, اب سارے بال سفید ہو گئے. مولوی صاحب اب کہاں جاؤ گے, اب تو کام کاج کے لیے ہڈیاں تیری جواب دے گئی. پہلا حصہ فالج میں ہے, دوسرے حصے میں مولوی صاحب چھڑی پکڑ رکھی ہے. ہم مسجد والے مشورہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو علاقے میں 3 مرلے کا پلاٹ لے کے دیں گے, بنا کے بھی خود دیں گے, مل کے تو آپ کے نام کر دیں گے. مولانا آپ زندگی بھر رہو, وہ آپ خود مختار, وہ مکان مسجد کا نہیں, وہ مکان آپ کا ہے. رب العالمین کی قسم ہے, بنا کے دو یا نہ دو, مولوی صاحب بستر پہ لیٹا تکیے پہ کروٹیں بدلتا رہے گا. خدا کی قسم نام لے لے کے دعائیں کرتا رہے گا, اللہ جنت کے مکانوں کا انتظام کرتا رہے گا. تبلیغ والوں کے لیے کمرہ علیحدہ, مدرسے کا کمرہ علیحدہ, سٹور کا کمرہ علیحدہ, ہاں جلسہ ہوئے تو مولوی نے روٹی کھوان دا کمرہ علیحدہ. اللہ اکبر, سارے کمرے علیحدہ بن رہے ہیں. اور خدا کی قسم وہ کمرہ بھی تو بنا دو جب مولوی صاحب زندگی نہ گزارے, چلو جنازہ مولوی صاحب کا وہاں سے عزت کے ساتھ اٹھ جائے. اتنا سا مکان ہے, ایک کمرہ مولوی صاحب کا, نالی کھرا, نالی باتھ روم ہے, وہی بچوں کی پوٹیاں دھلتی ہیں, وہی مولوی صاحب کے کپڑے دھلتے ہیں جنہیں پہن کے جمعے کی نماز کے لیے آ رہا ہے. تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ مسجد یہ دوبارہ کھڑی کرنی, مولوی صاحب چندہ کرو. فوجی صاحب کیوں نہیں کرتے؟ کرتے ہوں گے لیکن اس طرح نہیں کرتے ہوں گے. یہ مولویوں کا حق ہے, یہ مولویوں کا جی گردہ ہے. خدا کی قسم بلب فیوز ہے, بلب دے دو. حاجی صاحب اللہ تعالیٰ تعامل کرے. اگر مولوی تمہاری نماز پڑھنے کی جگہ کو اتنی سہولتکار بنا سکتا ہے, آپ اس کے سونے کی جگہ کو میرے عزیز سہولتکار کیوں نہیں بنا سکتے؟ آڑی سونی میں دانے یہ خود اکٹھے کرے گا. ہاں پوچھو فوجی صاحب سے, 24 سال گزار کے آئے, عبدالحنان سے پوچھو روزانہ کتنا کماتا ہے. کہا گلہ نہیں پوچھی دیا, ذرا پردے رکھی دیا نے. تنخواہ پتر ماشاءاللہ 3 پتر انگلینڈ نے کتنا 10 لاکھ انہیں نہیں پوچھے, بس اللہ دا کر. اور چھٹو جگری یار کو نہیں بتاتے, کہتے اللہ دا کرم ہے. لیکن جب مولوی کو چاند رات کو یا عید والے عید دیں گے, فلانے 1500 اتنا ہزار کے حساب کرو جی کتنا آیا, پچھلی تو کٹ ہے کہ بہت آیا 75,000. پورے محلے میں اندر عورتیں بھی ہاتھ بھائے, مولوی 75,000 لے گیا, 35,000 لے گیا. یہ تھیلی برکت اٹھی. حقیقت کروں گا بیاں دوستو, چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو, گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو. میں جونسبرگ کے اندر پتہ نہیں ڈربن میں تھا, جونسبرگ میں رات بیان کر کے فارغ ہوا. رشین عورت جس نے انتہائی سخت لباس کٹ پہن رکھی تھی, اور اس نے ہاتھ کیا اور وہاں کی زبان کہ مجھے کلمہ پڑھائیے. میں نے کہا کون سی چیزیں متاثر کیا کر لیے؟ کلمہ. کہ مولا اسلام تو پہلے جہاں 30 روزے اس نے رکھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا. آج کہتی اس کو مجھے کلمہ پڑھائے. میں نے اسے کلمہ پڑھا, ایسا روئی, کالی تھی, ایسا روئی. میں نے کہا آر یو ہیپی؟ کہ نو. میں نے کہا پھر کیا چاہتی ہے؟ کہ میرا کنبہ سارا کافی ہے. ان کو بھی کلمہ پڑھا. 1:30 بجے رات کو اپنے شوہر کو, اپنے بچوں کو لے آئی اور کہنے لگی یہ رات انہیں جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنا.
دو بچوں نے، بیوی نے، مرد نے کلمہ پڑھا، کہنے لگے ان کے نام رکھو، پرانے نام عیسائیوں والے تھے، ایک کا نام میں نے سمیہ رکھا، ایک کا نام بلال رکھا، ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام فاطمہ رکھا۔ مولانا یہ 40 سال گزارنے کے بعد میرے عزیزو ہمارے سے سلام ظاہر نہیں ہوتا، اگلے دن دوسرے پروگرام کے اندر سری پردہ کر کر اللہ اکبر، وہ اس کا شوہر جس کا نام ابو بکر رکھا تھا، ابایا پہن کر، سر پہ پگڑی باندھ کر یا کندھے پر رومال ڈال کر، اور کان میں پوچھنے لگا امام الانبیاء کی کملی کا سائز کیسا تھا؟ میں نے کہا واہ عبد الحنان، تو سندھی چادریں پہن جائے، سرائے کی پہن جائے، تجھے آج تک نہ پتہ لگا آمنہ کے لال کی چادر مبارک کیسی تھی؟ اسے ایک دل کے اندر پتہ لگ گیا کامیابی ملے گی تو محمد الرسول اللہ کے لباس میں ملے گی۔ تین اللہ والے میرے عزیز و حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، توبہ پہ بات چھڑ گئی، ساڑھا موضوع کوئی نہیں، میچ کیڑا ہار گیا کیڑا، کوئی یہ بھی کوئی کھیل ہے کبڈی، پوری دنیا ہنستی نہیں ہوگی کہ بھائی بھائی کے منہ پر تھپڑ مارنا، یہ بھی کوئی کھیل ہے، چنڈا مارن دا کھیل۔ جب اللہ کا کھا کر اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر خدا انسانوں سے جانوروں والی حرکتیں کرواتا ہے۔ میرا محبوب جی کا اعلان کر دیجئے، جب میرے بندے ہو کر میرا کھائیں، میرے غیر کا شکریہ ادا کریں، 3 ٹائم کھائیں، لسی نہ چھوڑیں، مکھن نہ چھوڑیں، پروٹے نہ چھوڑیں، چھوٹا نہ چھوڑیں، برائلر بڑا نہ چھوڑیں، اور پھر بھی کہہ لے کی کھادا روٹی ہے جڑی سال سال دنیا نے ملی میں کھا لی۔ اللہ فرماتا ہے چپ کر کے بندے کا پتر بن کے میرے گھر میں آ کے شکر ادا کر۔ اگر اذان کی آواز اللہ اکبر، میرے عزیزو یہ موبائل پڑا ہوا ہے، بار بار چیک کرتا ہے یار فون نہیں آیا، اور فون نہیں آیا، روزانہ فون آتا سی فون نہیں آیا، جب سارا دن فون نہ آئے شام کو دروازے پہ چلا جاتا ہے، او یار خیر تے ہے، بیمار تے نہیں، کی مسئلہ ہے؟ تو 2 دن میں 4 مرتبہ باتیں کرتا تھا، آج تیرا فون کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر، یار مس کال ہی دے تا، آج وہ بھی نہیں آئی، میں بڑا اداس ہوں، میں تینوں دروازے تے ملنا، ابے نہ بتے نو ایک لیا جی ٹھر گیا۔ خدا کی قسم اس فون پر جس پر یار کا فون نہ آئے دل بیتاب ہوتا ہے۔ مالک کائنات کا روزانہ فون آیا، اس نے مس کال لی دی، بار بار پوری بلے بجائی، 4 منٹ تک اس کی کال چلتی رہی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور چلو بنگی چبی کوئی میرے عزیز ان پڑھ بھی اذان دے گا، 2 منٹ کی اذان دے گا۔ جب 5 مرتبہ فون کیا، یار کوئی 1 مرتبہ فون کرو کہ دفعہ کر کال نہیں چاہتا آپ پہ کر دے گا، کال دیکھے گا وہ کتنا کریم ہے، اسے بھی پتا ہے میری اس کی 2 آنکھیں ہیں، اسے بھی پتا ہے دیکھ سکتا ہے، لیکن 5 مرتبہ فون کیا، جب 5 مرتبہ کال نہیں اٹھائی تو رات کے تیسرے حصے میں دروازے پر آ گیا۔ اللہ اکبر، فرمایا او میرا بندہ میں 5 مرتبہ تجھے بلاتا رہا، تو نے میری سنی نہ، میں اپنی رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر آ گیا، میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، ہر وہ جا کے کھڑکاؤ اور بتا دو ماں اتنی پیار نہیں کرتی جتنا خدا تم سے پیار کرتا ہے، اور لوگوں تم معافی مانگنے کے لیے مصلی پر آ جاؤ، وہ معاف کرنے کے لیے تمہیں تمہارے دروازے پر آ گیا۔ سوچو میرے پیاروں کر کیا رہے۔ اوہو 3 اللہ والے حرم میں بیٹھے تھے، بحث ہو گئی کہ توبہ انسان کی کیسے قبول ہوتی ہے۔ ایک کہنے لگے جب انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، وال کھڑے ہو جائے، سمجھو دعا قبول ہو گئی۔ دوسرے اللہ والے فرمانے لگے اگر دعا کرتے کرتے توبہ ماں کرتے کرتے آنکھ سے آنسو نکل آئے، سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ تیسرا کہنے لگا توبہ اس ارادے سے کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پھر توبہ پکی کرے، توبہ قبول ہو گئی۔ تینوں بزرگوں میں آپس میں بحث چلی ہوئی ہے، اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا، سائڈ پر بات نہیں لگ رہی۔ سامنے کونے میں جناب رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ عبادت کر رہی تھی۔ مالک بن دینار کہنے لگا بی بی بیٹھی ہو بڑھڑی ہے، اس سے تو پوچھو اس کا کیا، اس کی اللہ سے علیک سلیک آج کل زیادہ ہے۔ آواز دی ہے رابعہ، کہنے لگا او حسن، او مالک بن دینار، او بلخی، تو مجھے یار سے ملاقات کرنے میں کیوں روک رہا ہے؟ کیوں مجھے یار نل گلہ کرنے میں بڑا ہی مزہ آ رہا ہے؟ 2 گھنٹے کال چلتی ہے، اور کہتا ہے یار سوئے ہونا، یار 5 منٹ اور کر لے،
5 منٹ اور کر لے کلیجہ ٹھریا کوئی نہیں. 2.5 گھنٹے کی بات کے اندر میرے عزیزو دل نہیں بھرتا. مسلح کے اوپر 4 منٹ کے اندر بتاؤ تمہارا دل کر سے بھر جاتا ہے. اول تو مسجد میں آنے کو تیار کوئی نہیں, آئے گا تو سنتیں پڑھنے کو تیار کوئی نہیں, سنتیں پڑھے گا تو نفلیں پڑھنے کو تیار کوئی نہیں. جس سے جی لگایا اس سے 4 گھنٹے باتیں کر رہا ہے, جس سے 70 سال گزر کے تعلق نہیں بنایا اس سے بات کرنے کے لیے روزانہ تو دور کی بات ہے, ہفتے کے دن جمعے کی نماز کے 2 سجدے بھی کرنے نہیں آ رہا ہے. بتاؤ مار پڑے گی کہ نہیں؟ یار دکان تے بیٹھو گے 10 بجے دکان بند کریے گا, یار بہ جا گھر ہی جانا ہے کتنے جانا. اللہ بھی تو کہتا ہوگا میرے بندے جا کے حقہ ہی تو پینے, بہ جا میرے کول بہ جا, جا کے بدخوئیاں کرنی ہے, دکھ نکال لے میرے بندوں میں سے بہ جا. اے میرے بندے اللہ اکبر, گھر میں جائے گا جنجال پورا ہو جائے گا, یہاں بیٹھ جا, جب تک بیٹھا رہے گا تو خاموش ہی بیٹھ جا, نہ میرے نال گلہ کر, نہ مانگ. میں فرشتوں سے کہوں گا اللہ اکبر, اسے مانگنے شرم آتی ہے, مجھے دیتے شرم نہیں آتی, جاؤ بن مانگے دے دو. مجھے پتہ گھر سے بڑا ستایا ہوا ہے, مجھے پتہ اس کے بیٹے نے گالیاں دی, مجھے پتہ اس کی بیٹی بغاوت کر گئی, مجھے پتہ 2 روٹیاں چگیر میں رکھ کے گئی, اس کی بیوی نے کہی پتہ نہیں کد تیری ساڑھی زندگی سکون آوے گا, مردہ بھی تیری جان بھی نہیں چھڑنا. اے میرا بندہ بڑا مایوس ہو کے میرے پاس بیٹھا, فرشتوں سے میرے پاس بیٹھنے تو جانے نہ دو, اسے پیار والی رحمت والی چھاؤں کہیں نہ ملی. اگر میں بھی اللہ اس کے گناہوں کو دیکھ کے منہ موڑ لوں تو بندوں اور خدا میں فرق کیا رہ جاتا ہے. اس کو کہو بیٹھ جا, میں تیرے اندر تیرے بار کے حال کو جانتا ہوں, بندے جھک کے دکھانا تیرا کام ہے, رحمت والی باہوں میں لے کے جب یہ ڈال دینا میں اللہ کا کام ہے. حسن بصری کیا ہوا کہ اے بیف چھڑی پئی ہے کہ توبہ بندے کی کب قبول ہوتی ہے, اور مبارک ہو خدا کی قسم رابعہ بصریہ جو خطابت آپ کر کے چلی گئی, کوئی مائی کا لال خطیب ایسی خطابت نہیں کر سکتا. مسئلہ ہی حل کر دیا. رابعہ بصریہ سے پوچھا بتا توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ کہ حسن بصری نے کیا کہا کہ یہ کہہ رہا ہے جب روکتے کھڑے ہو جائے. کہ اس نے کیا کہا کہ یہ کہہ رہا ہے جب انسان پکی توبہ کرے, گناہ کرنے کا ارادہ ختم کر دے. کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب آنکھ سے آنسو روتے روتے نکل جائے سمجھ دعا قبول ہو گئی. حسن بصری کون دیکھے گا کہ روکتے کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے, کون دیکھے گا آنسو نکلے جھوٹ کے تھے سے سچ کے, کون تمیز کرے گا, کون دل کے حال جانے گا کہ دوبارہ گناہ کرے گا کہ نہیں کرے گا. رابعہ پھر تو بتا. کہہ لگی حسن بصری میں بتاؤں میرا اللہ کتنا قریب ہے, بندہ جب زبان سے توبہ کا بول نکالتا ہے اللہ ہوڑ جڑنے سے پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بندے میں تجھے بازاروں میں دوستوں کے پاس بیٹھا دیکھتا ہوں, میرے پاس تو کیوں نہیں آتا, 8 دن ہو گئے تو میرے پاس نہیں آیا, بتا تو صحیح کیڑی غلطی ہو گئی, تو نے 2 مانگی میں نے 4 نہیں دی, تو نے سکی مانگی میں نے پراٹھے نہیں دیے, تیری اوقات کفن کی دی تھی میں نے لٹھے کے تجھے جوڑے پہنا دیے. اللہ اکبر, میں نے ہر چیز کو تیرے تابع کر دیا, جتنے تجھے گناہ زمین پہ کیے تھے تجھے پٹخ کے اندر لے لیتی. میں کہا خبردار اس کے ساتھ میں ہوں نا. اندازہ تو لگاؤ میرے عزیزو, دنیا میں ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا اور آخرت میں ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. پورا کربلا کا میدان خون میں رنگین پڑا تھا. میں پچھلے سال کربلا ملک شام میں, لبنان میں, عراق میں, یہ میں 3-4 ملکوں میں ہو کے آیا. یقین جانو کربلا میں 4.5 دن یا 5 دن رہ کے آیا. ادھر میرا عزیزو کوئی اشارہ کر رہا تھا, یا عباس کٹا تھا, یا اون کٹا تھا, یا قاسم کٹا تھا. وہ جگہ بھی دکھائی گئی جہاں حسین کے ٹکڑے ہوئے تھے, اور وہ جگہ بھی دکھائی گئی کہ جہاں 72 کے لاشوں کو دیکھ کر بہن نے اپنی رو کے چنی کو گیلی کر کے دکھایا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزو اپنی بہن سے پوچھتے ہوں گے, بہنا یہ آنے کا مقصد امت نوچ کے پوچھے گی. کوئی کہے گی شہزادوں کی جنگ تھی, کوئی کہے گا معافی, بس اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو, حق پہ کون تھا کون نہیں تھا, اور چل اسی اپنی وکالت کر دئیے. سادہ دی امت سے ہمیں امید کوئی نہیں, وہ تو ہمیں عدل و انصاف کے ترازو میں تولے گی. کچھ بدبخت سٹیج پہ بیٹھ کے کہے گے اللہ اکبر, حسین کو قربان لانے کی کیا ضرورت تھی. کوئی کرسی کا چکر کہے گا چل بہن میں تو اپنا گلے جہاں ٹھنڈا کر لے, بتا تیرا کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا. اگر میں کٹ گیا تلواروں کے سائے میں سجدہ کرتے شہید ہو گیا, بتا نانے کے روزے پہ جا کے کون سا خطبہ امت کو
دے گی. اگر تو چلی گئی تیری آج تیرا قربہ چلا گیا تو نانے کے روزے پہ جا کے امت کو میں کون سی کربلا کی کہانی سناؤں گا. دونوں بہن بھائی اللہ اکبر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. دونوں نے مشورہ کیا ہوگا ویرا تو بڑا ہے, اے ویرا بتا تو کیا فیصلہ کرے گا, کربلا میں آنے کا مقصد کیا. کہ بیٹا میں تجھے خطبہ پڑھ کے سناؤں جو میری میت کے میرے جسم کے ٹکڑے میرے خون کے قطرے خطبہ دیں گے کہ یزید کا سر بھی نیچے ہو جائے گا, یزیدیوں کا سر بھی نیچے ہو جائے گا. زینب کہنے لگی کون سا خطبہ؟ کہ زینب یہ خطبہ کیسا رہے گا؟ میں نانے کی امت کو پیغام دوں گا اور یہ پیغام میرے خون کے قطرے دیں گے, تیری زبان دے گی. جب یزید کے دربار میں جا کے کہنا اللہ اکبر, پوچھے کیا لینے آئے تھے اور کیا لے کے گئے, کیا لٹا کیا بچا. جب بچنے کی باری آئے تو بتا دینا خیمے میں پردہ تھا, کربلا کے میدان میں سجدہ تھا. اللہ اکبر, بہن نے صبر کر کے پردہ بچا لیا, حسین نے شہیدوں کے قیامت کی صبح تک سجدہ بچا لیا. یہ پیغام تھا کربلا کا. یہ کڑے تو پیغام نہیں تھا, یہ کالے کپڑے تو پیغام نہیں تھا, یہ برسیے تو پیغام نہیں تھا, یہ دودھ کے شربت تو پیغام نہیں تھا, یہ چاول تو پیغام نہیں تھا. ہمارے پاس چند کتابیں, سیرت کی کتابیں, غوث پاک کی کتابیں, ولیوں کی کتابیں, ہر مہینے ایک کتاب نکالتے ہیں, ممبر پر دھیڑ دھیڑ کرتے ہیں, جہاں چاند ختم ہوتا ہے دوسرا چاند نظر آتا ہے, دوسری کتاب نکال لیتے ہیں. پورا مہینہ حسین حسین رات حسین کہاں ہے, نہ گھر میں نظر آیا, نہ مجلس میں نظر آیا, نہ مکان میں نظر آیا, نہ ممبر پہ نظر آیا. پورا مہینہ حضور کی سیرت کے تذکرے, مہینہ گزرنے کی دیر ہے, خدا کی قسم آمرہ کلال اللہ اکبر شاد و ناظر ہے, ورنہ اچھے اچھے امتی کی زبان پہ نظر نہیں آ رہا. ان کو تو کہتے ہیں دھوکے باز, ہم کون سے انصاف پسند ہے. میں نے بھی نعرہ لگایا تھا تاجدار ختم نبوت, سب نے کہا تھا سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا. کب ہوئی تھی ذرا جاؤ ماضی میں, جب بیٹیوں کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ گاڑ دیا کرتے تھے, اس وقت میرا حضور دنیا میں آئے اور اعلان فرما دیا آج کے بعد تمہیں گود میں محمد بٹھائے گا, آج کے بعد تمہارے سر پہ ہاتھ رکھے گا, ننگے سروں پہ کپڑے پہنائے گا, آج کے بعد میری موجودگی کے اندر قیامت تک کوئی بچی زمین میں دفنائی نہیں جائے گی. تو اس وقت بچوں نے کہا تھا سرکار کی آمد مرحبا. مدینے میں میرا نبی گیا اور فرمایا یتیموں کا سہارا بن کے آیا, بیواؤں کی چادریں لے کے آیا, غریبوں کے گھروں کے چولہے جلانے آیا. تو اس وقت کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اس وقت کی بچوں نے دب بجا بجا کے کہا تھا سرکار کی آمد مرحبا. اللہ اکبر. میرے عزیزو, جب حاتم طائی کی بیٹی دربار رسالت میں حضرت فسانہ آئی, اللہ اکبر, رحمت عالم نے نظر جھکائی, فرمایا بلال سر پہ چادر دے دے. اللہ اکبر. جب حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ چادر دی گئی تو کہنے لگی واہ واہ, اپنے تو غیروں کے بھی ننگے سر کو کجرا ہے. تو انہوں نے کہا تھا سرکار کی آمد مرحبا. حضور نے فرمایا تھا فسانہ عدی بن حاتم کی بہن میرے پاس آئیے, واپس نہ جا, کلمہ پڑھ لے تو بول میرے سے پڑھ لے, میں تجھے کسی صحابی کے گھر نہیں رکھوں گا, اپنی فاطمہ کے گھر رکھوں گا, عائشہ کے ہاتھ کا پکا پکا کے تجھے کھلاؤں گا. جو میری بیٹی فاطمہ کپڑے پہنے گی وہی کپڑے تجھے پہناؤں گا. اے فسانہ جانا. اور کہنے لگی نا مجھے لالچ نہ دے, مجھے گھر جانا ہے. آپ نے فرمایا صحابہ اٹھو, 4 بندے اسے ایسے چھوڑ کے آنا جیسے ہیرے کی قدر کرتے ہو. خدا کی پاک کی قسم اگر تمہاری نگاہ اٹھ گئی اسلام کی غیرت میں دھبا آ جائے گا. یہ صحابہ اسے تو کہا جاتا تھا اِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فِيهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. خدا پاک کی قسم اللہ کو نہ کوئی اسلام پسند ہے, نہ کوئی اسلام پسند ہے, نہ کوئی اسلام والا پسند ہے. جو اسلام صحابہ کے سینوں میں آسمان کے سورج کی طرح پسند آ رہا ہے, وہ روزے والے مصطفیٰ کو بھی پسند ہے, عرش والے خدا کو بھی پسند ہے. جب یہ لے گئے جناب فسانہ کو, عدی بن حاتم نے دروازے پہ کھڑوں کے دروازہ کھول کے استقبال کیا. صحابہ کو ساتھ دیکھا, مختلف انداز ہے, مذہب علیحدہ. کہنے لگا ہون کی لینا, یہ جڑی بچی کوئی پیو دی عزتی ساری رول کے آ گئی. ایسے کوئی فرشتے نے 4 بندے جنرل تو رہ کے نہ دن گزار کے آئی, پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا ہوگا. خبردار, اگر ان کے بارے میں تو نے کچھ کہا میں تیری زبان سے بھائی کہنے کا حق چھین لوں گی, بہن کہنے کا حق چھین لوں گی, انہیں کچھ نہ کہنا. اگر رات کے اندھیرے میں ابا تیرے ساتھ بھیجتا, مجھے تیرے پر اتنا اعتبار نہ ہوتا جتنا محمد کے غلاموں پر مجھے اعتبار ہے. وہ کہنا ہویا کی
کہ میرے بڑے بڑے دربار دیکھے، آمنہ کے لال جیسا دربار نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا کیا؟ کہا ہے کاش میرا آج ابا زندہ ہوتا، ایک طرف میں اپنے ابا کو کھڑا کرتی، دوسری طرف آمنہ کے لال جناب سونے صحیح سرکار محمد عربی کو کھڑا کرتی، دنیا کو منشی بناتی، دنیا کہتی دیکھ باپ غیرت مند نظر آ رہا ہے یا فاطمہ کا ابا نظر آ رہا ہے۔ اور میرے بھائی عدی میں حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھتی اور میں کہتی باپ کے آنکھ میں اتنی حیا نظر نہیں آ رہی جتنی آمنہ کے لال کی آنکھ میں حیا نظر آ رہی ہے۔ یہ کافر بول رہے ہیں۔ زباب ابن سالمہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، سنو اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے کلمہ نہیں پڑھا، میرے پیاروں میرے لاڈلو، پیشاب انہیں تیز لگا تھا، انہیں مدینے میں پہچانتا کوئی نہیں تھا، واقعی کوئی نہیں چھوڑے، نہیں پتا تھا باتھ روم کہاں ہے، اتنی تیز پیشاب لگا، انہوں نے اپنی تہمت کا پلو اٹھایا، مسجد نبوی میں حضور کے سامنے موتنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ ٹوٹے ٹوٹے کر دوا، فرمایا نا اسے پیشاب کرنے دے، تیرے ڈر سے اس نے پیشاب روک دیا، اسے مسانے میں تکلیف ہو جائے گی، دنیا والوں کو کون بتائے گا، میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ جب عمر جب پیشاب سے فارغ ہو گئے، فرمایا عمر بالٹا پانی کا بھر دو، اگر تو نہیں دھوتا یہ کام آمنہ کا لال خود کرے گا۔ چیخ نکلی عمر، یا رسول اللہ اس کا پیشاب آپ دو، میں دھوں گا۔ جب جگہ دھو دی گئی، رحمت عالم نے بلایا، ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ سبحان اللہ، کہاں سے آئے ہو؟ کیا کرنے آئے تھے؟ کوئی کام سے۔ اچھا رشتہ دار ہے کوئی؟ کوئی نہیں۔ کھانا کھایا کہ نہیں؟ اللہ۔ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے مہمان کو کون ہے جو کھانا کھلائے گا؟ کپڑوں کی حالت دیکھی، فرمایا لگتا ہے خستہ حالی ہے کہ جی، اور جوڑا لایا کہ نہیں؟ کھڑے ہو گئے، میرے مہمان کو کون جوڑا پہنائے گا؟ پیروں کی طرف دیکھا، فرمایا ہوا تھا، فرمایا پیدل آیا کہ سواری ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے ممبر، فرمایا میرے مہمان کو کون سواری دے گا جنت میں، مجھ سے نقد لے لے۔ جب صحابہ کرام دی نوازا، تحفے تائب دیے، پھر کیا بھائی یہاں تو نے پیشاب کیوں کیا؟ ہم تو یہاں سجدے اللہ کو کرتے ہیں۔ حضور کے مکھڑے کو دیکھ کے رونے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، یوں نہیں فرمایا کلمہ پڑھ لے، نقشبندی بن جا، سہروردی بن جا، قادری بن جا، سلفی سیفی بن جا۔ فرمایا مسجد اپنے گھر جا، آئندہ مسجدوں کے اندر پیشاب نہیں کرنا، مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ نکلا سامان کی گٹھر ہاتھ میں، سواری کی لگام پکڑ کر مسجد نبوی سے باہر نکلا، 2 قدم گیا، پھر جا کے مسجد نبوی کے اندر یوں جا کے حضور کا مکھڑا دیکھا، رونے لگ گیا۔ ادھر حضور کا سو نکل رہا تھا، ادھر اس کے دل سے کفر کا میل نکل رہا تھا۔ اپنے دیش چلا گیا، گھر کے باہر چھوٹا سا ٹیلا پہاڑی کا تھا، اس کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ عرب کی عادت ہی دستور تھا، اگر کوئی ہنگامی حالت بتلانی ہوتی تو چادر کو یوں پھیرا کرتے۔ اس نے اپنے کندھے سے چادر اتاری، پھیری، یا ایھا العمی، یا ایھا العمی، یا ایھا الاخی، اور میرے بھائی اور میرے چاچا اور میرے ابا اور میرے اماں سارے کے سارے آ جاؤ۔ میں نے بڑے بڑے سردار دیکھے، بڑے بڑے اخلاق دیکھے، محمد جیسا میں نے سردار اخلاق والا نہیں دیکھا۔ آگے اب 3 باتیں اس نے کی، 3 دن تک 3 باتیں کرتا رہا۔ ماں جہرنی، ماں کہرنی، ماں بدبنی، میں نے پیشاب کر دیا، ان کے پاک گھر کو ناپاک کر دیا، نہ تھپڑ مارا، نہ جھڑکا، نہ دھکا دیا۔ ماں جہرنی، ماں غضبنی، ماں قہرنی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی مہمان نوازیوں کے بعد بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا وہ ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ ہم نے اللہ اکبر، ہم نے بیج ایسا ڈال دیا کہ کھیت سرابو کرے گا۔ 3 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دور سے گرد و غبار اڑتا نظر آیا، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون آ رہا ہے؟ کوئی دشمن اسلام تو نہیں؟ فرمایا بیٹھ جاؤ، وہی آ رہا ہے جو 3 دن پہلے گیا تھا۔ خود نہیں آیا، پورے قبیلے والوں کو لایا، مسجد نبوی کے باہر سواریاں کھڑی کی، سب سے پہلے آ کے حضور کے قدموں میں گر گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اسی دن کلمہ پڑھ لیتا جس دن آپ نے میرے دل کو پالش کیا تھا، لیکن قبری والے میں کلمہ پڑھتا پھر آپ کے پاس جانے کو دل نہ کرتا۔ میرے ماں باپ کو کون جا کے بتاتا کہ وہ اس ہستی کا دیدار کر کے آیا؟ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ کملی والے آج مجھے اکیلے کو کلمہ نہ پڑھاؤ، میری برادری کے 350 قبیلے کے لوگوں کو ساتھ کلمہ پڑھا دو۔
اسلام تو ہم نے یہی بتلایا، پر دکھایا ہم نے کیا؟ اسلام تو یہ دکھایا، اخلاق کی وجہ سے 350 قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، لیکن میرے عزیزو ہم نے اسلام تو یہ دکھایا، لیکن میرے عزیزو اس پہ عمل کیا ہوا کہ بھائی بیمار ہے، دو کہہ رہے یار جڑتے گلنا تیرا پرا ہے، کہنا نا اتھے رہن کوئی نہیں آتا، ہم مار گیا تو جنازے چلے جاؤں گے، تے گھر بھی نہیں جاؤں گا، قبرستان جاؤں گا، اگر میرے پتروں میں مر گیا تو خبردار چاچے دی بیعت نہ جائے ہو جے، پیو نو توڑے قبر تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، دل تے کہندا تیرے تے تھکا نہ، اللہ اکبر۔ اور لوگوں جو باپ کے بیڑے میں ملتے تھے وہ عدالتوں کے اندر مل رہے۔ بابو جی مولوی صاحب اتنا بھی سخت بابو جی وقت آنا تھا کہ میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے وکیل کو زحمت دوں گا، وکیل آ کے ملاقات کرائے گا۔ مائیں رول گئی، بھائی رول گئے، باپ رول گئے، گلیوں کا کوڑا کرکٹ بن گئی مائیں۔ چار پتر جگزی بدارہ کرتے ہیں اور تمہارے کتوں کو چرپائیوں پہ بٹھا کر مکھن کے پیڑے، ماں کو گلی روٹی دینے والا کوئی۔ اور میرے پیارو اللہ اکبر، جب ماں کا جنازہ اٹھے ایک عبارت چرپائی کے اوپر پڑھ لینا جو ہر ماں کی چرپائی کے اوپر لکھی ہوتی ہے۔ تمہیں کلوے والی چادر نظر آئے گی، تمہیں ایمان والی چادر نظر آئے گی، جو قدرت نے ماں کی چرپائی کی فرٹ کے اوپر لکھ دیا وہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ 4 جملے فقیر کے لے لو اور جا کے آج ماں کے پیروں کو بوسہ دے لینا اور کہہ دینا ماں کوئی سختی کی، کوئی گلی تیرے پہ اٹھائی، آج 4 جملے لے لو اور جا کے آج باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جانا۔ ابا تیری چکری داڑھی رواز ایک دفعہ پیار نہ گلے لگا لے۔ ابا میرے دل کے اندر سوتے بڑے خیال آئے، میرے دل میں تو یہ بھی آیا تھا پتہ نہیں ہرے قدم بنے گا جان چھوٹے گی۔ ابا جی میں تو لوگوں میں بیٹھ کے تیری بدخوئی کرتا تھا، ابا ایک پردہ لگا لے۔ اور نہ ہر ماں باپ کی چارپائی کے اوپر لکھا ہوتا ہے چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، کڑے کڑے پاپڑ دی میلے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیٹھے ہیں، ایک جوان ایک بوڑھی عورت کو کندھے پر بٹھا کے لایا، فرمایا کون ہے؟ کہ میری امی۔ کا کیا ہوا؟ کہ پورا حج میرے سے کندھے پر بٹھا کے کرایا، اڑتے ماں دا حق ادا کر دیتا۔ سنو سنو اللہ اکبر، فرمایا بدبختہ تو کہتا ماں دا حق ادا کرتا، جب تو 7-8 مہینے کا ماں کی کوکھ میں تھا تیری ماں کوئی کام کر رہی تھی، اللہ اکبر، اچانک تو نے ماں کے پیٹ میں یوں ٹانگیں پساری، تیری ٹانگ تیرے ماں کی پیٹ کو کھال کو اچانک لگی، تیری ماں نے اوہ کہہ دیا، اور میں سارا حج تُو نے کرا دیا، بھی اوہ کہنے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ جب بابا فوت ہو جائے تو پھر کہتے ہیں بابا دی شان سناؤ، پھر وہ کہتے ہیں باپ سرا دے تاج ہندے، اللہ اکبر، یہ تاج زندگی میں تیرے پیروں میں رلتا رہا، رات کو دیرے نے یہ تاج تیرا کے ہاتھ جوڑنا تھا، وہ پیو دے بگے والا تھا، خیال کر لے پتر میں بڑھا تیرے کے ہاتھ جوڑنا کرتا کرتا۔ اس وقت تجھے تاج کے موتی یاد نہ آئے، اب جب کافی سارا تمام ہو گیا، اور کمرے پہ گیا، اور ماں ہو گیا، اور پیو یاد آیا، اب تو کتبے میں حاجی ملک لکھنا پیا، اب تو یا اللہ یا رسول کتبے پہ لکھنا تھا۔ باپ کے سامنے ماں کے سامنے کہتا تھا انہوں کیوں کہتا میرا دل نہیں کرتا، آج کھلو کے کہتا بھلی صاحب دعا کرو۔ ہمارے دستور ہے باپ مر جائے بیٹے کے سر پہ پگڑی باندھتے آؤ جی دستار کر دو دستار کر دو، جب بیٹے کے سر پہ دستار ہوتی ہے باپ کی کمر ہلنے لگ جاتی ہے۔ میں پوچھا چاچا کمر کیوں ہلی؟ کہ اس کی وجہ سے تو میں کمر میں آیا ہوں، اس نے اتنا مجھے ستایا کہ اس کی وجہ سے میں مرا، آج یہی میری سرداری کی پگ باندھ رہا ہے۔ تو بے وقوف ہو لوگ، تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ پگڑی کون سے بیٹے کے سر میں باندھنی چاہیے؟ جو ساری زندگی باپ سے علیحدہ ہو گیا وہ پگڑی کا حقدار نہیں، جس نے باپ کے بستر کے اوپر پیشاب پخانے دھلائے وہ حقدار ہے۔ چل بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، کدے او دے گھر کدی دھیاں دے گھر کدے بھراوا دے گھر، امی جاندی کیوں نہیں اپنی ماں نو کڈ پھر میں ہس کے بکھاواں گی، جدوں تک تیری ماں چھڑے گی میں اپنے پیو دے گھر چلیاں۔ اللہ کہدا خدا دا واسطہ تے پاگل ہے، 4 دن دی ماں نے مر کھپ جائے گی، تیرے نال تے زندگی گزارنی ہے۔ جب ایسے ایسے کڑوے بول اللہ اکبر ماں کو سنائی دے تو پھر فلسطین کے شہیدوں پر تجھے مجھے رونا کیسے آئے گا؟
चंद बच्चों को चरपाई पे हर माँ की लिखा होता है, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, मरने का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई, ममता का सिला किसने माँ किया ही नहीं। बचपन में तो पल्ले पकड़ के कहते अम्मा मेरी, और जवानी चदाल तक कहते मेरी नहीं, ओ दीवी है। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। अभी बाप का कफन महला न हुआ, माँ की चिट्ठी चांद नबी उतरी, अम्मी को लोग पूछ ले, अब्बू कहता से मकान पे रहा है, मरब्बा ते मेरा है, पिछली जो भी रब्बे ने खरीदी थी वो थोड़ी अगली मेरी है। ममता का सिला अम्मा कहते हो बदबख्तो ऐ तेरा जड़ी मैनू छड़ के आओ मैं की दिया। जब बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के न आई। अगर चाहते हो अल्लाह की रहमत मुतवज्जे रहे, अगर चाहते हो अल्लाह की रहमत मुतवज्जे रहे, तो खूनी रिश्तों को, खुसूसन माँ बाप के रिश्तों को, ताए चाचे को, मामे मासियों को न भुलाना। उधर तो मामे को धक्का देता है, माँ कब्र में तड़पती है, अब्बे के भाई ताए को गालियां देता है, बाप कब्र में तड़पता है। या रसूलल्लाह, मेरी फुफियों का, मेरी मासियों का, मेरी खालाओं का मेरे पे क्या हक है? फरमाया माँ बाप की मौजूदगी में उनकी इज्जत कर, माँ बाप मर जाए उनका वैसे एहतराम कर जैसे माँ बाप का किया करता था। बस ये प्यार की थोड़ी बहुत बातें थी। भाई मुझे तकरीर आती कोई नहीं, मैं आलिम हूँ कोई नहीं, मैं तो तुम्हारी जूतियों की खाक हूँ। अल्लाह अकबर। वली साहब 2-3 मरतबा दिल के झटके लग गए। अब तो मैं हर जलसे में कहता हूँ यार, जब ये जुबान में काबू हो जाए, बोल न सके, चल न सकूं, ओ लोगों मुझे जलसे में बुलाना, मुझे तकरीर न कराना, जलसे में आने वाली जूतियों, आने वालों की जूतियों के पास बिठा देना। खुदाए पाक की कसम, हुजूर की सीरत में आने वालों की जूतियां सीधी करेगा, अब्दुल हन्नान की मग़फ़िरत और निजात के लिए काफी हो जाएगा। बस मेरे प्यारो, अल्लाह के आगे अपने आप को रोक के दिखाओ, रोज़ाना मुसल्ले पर बैठने की आदत डालो। 2 काम अपनी जिंदगी का लाज़मी हिस्सा बनाना, बाकी अल्लाह छोटी मोटी खताओं को माफ फरमाएगा। एक तो 5 वक्त की नमाज की पक्की सच्ची नियत कर लो, इंशाअल्लाह हर हाल में नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा मेरे अजीजों, कुरान पाक पढ़े हुए तब भी, नहीं पढ़े हुए तब भी रोजाना कुरान पाक खोल के देखेंगे, ऐसे ऐसे खोल के देखेंगे। एक बोसा एक सफे पर, एक पैर एक सफे पर सीधे से लगा के अल्लाह इंग्लिश पढ़ ली, मैथ पढ़ ली, सारा पढ़ लिया, ना पढ़ सका तेरा कुरान ना पढ़ सका। अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं सुबह पढ़ना चाहता हूँ। और मेरे प्यारो, अगर अल्लाह को एदा पसंद आ गई तो दुनिया में तौफीक अता फरमाएगा। और खुदा ने करम फरमा दिया, पढ़ा ना सका तो क़यामत के दिन हाफ़िज़ों के दर अल्लाह खड़ा फरमाएगा। करते हो सारे नियत मेरे अज़ीज़ों, तौबा के कलमात पढ़ो, ना असर की नमाज पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी बिलकुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अब मेरे साथ मिल के को, या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, कुफ्र से, शिरक से, बिदआत से, रसूमात से, बेहयाई से, बदनिगाही से, वादा खिलाफी से, सूद से, चोरी से और तमाम गुनाहों से 3 मरतबा को, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। यकीन कीजिए आपकी जुबान से तौबा का बोल निकला, अल्लाह ने अपनी रहमतों के साथ माफ फरमा दिया है। अल्लाह जिंदगियों के अंदर बरकत अता फरमाए। थोड़ी सी तश्कील है, ये मदरसा तामीरी की मराहिल में है और अब तक जितनी तामीर हुई है कि आप हजरात की अल्हम्दुलिल्लाह ताउन की बरकत से, मुझे फौजी साहब का हुक्म, थोड़ी सी अगर अपील कर दें, 2, 4, 10 अफराद मोहब्बत भरे अंदाज में वादा कर लें। 400-450 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी सादत की बात है। इनकलाब आया नहीं, आ गया है, इनकलाब आएगा नहीं, आ गया है। इस छोटे से इलाके में इतनी बड़ी कुरान की यूनिवर्सिटी बन रही है। अल्लाह करीम इसे कामयाब फरमाए, जरूरियात को अपने खजानों से पूरा फरमाए। है कोई अल्लाह का बंदा जो खड़ा, या आखिरल आखरीन, या राहिमल मसाकीन, या दल कुव्वतिल मतीन, या रब्बल आलमीन। अल्लाह करीम, ये तेरे सोने बंदों ने तेरी बात सुनी, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी, उस पर अमल किया, और नकद अल्लाह देख, जरूरतें इनको बहुत ज़्यादा है और आपको ज़रूरतें कोई नहीं। अल्लाह जिनको ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों वालों ने जिसे ज़रूरत नहीं उसको दिया है। अल्लाह इन्होंने हमने अपनी हैसियत के साथ दिया, अब अपनी शायान शान अता फरमा दीजिए।
کے اتنا دے کے رکھ رکھ کے بھولیں، اتنا عطا فرمائے کہ اتنا مل جائے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ علم کے خزانے دے دے اللہ، علم کے خزانے دے دے، بیماریوں سے شفا دے دے، مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اولی وارث صاحب، بھائی فوجی صاحب، اللہ ان کو یہاں بلانے پر جزائے خیر عطا فرما، اس ادارے کو اپنے خزانوں سے اللہ قائم فرما دے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، دعائیں سب کی قبول فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اسرائیل سے جتنی کفری طاقت نیست و نابود فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ صحابہ اجمعین۔